شیخ البانی کہتے ہیں قلت ولقد بلوت هذه المخالفة من ابن اسحاق فی کثیر من الاحادیث منذ القدیم۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ تحقیق ابن اسحاق کے حوالے سے یہ جو احادیث کے اندر مخالفت ہے یہ زمانہ قدیم سے آئی ہے۔ وَكُلَّمَا مَدَى الزَّمَنُ ازْدَدْتُ يَقِينًا بِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي لَمْ يُتَنَبَّهْ لَهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْمُشْتَغِلِينَ بِهَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ جو زمانہ گزرتا گیا میرا جو اس حقیقت پر یقین تھا وہ اور زیادہ ہوتا گیا، اور اس حقیقت کو یہ کہ ابو اسحاق جو ہیں وہ اضطراب کا شکار تھے، اور وہ احادیث کے اندر وہ جب اکیلے ہوتے تھے تو ان کی راوی کے ساتھ مخالفت پائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ زمانہ گزرتا گیا، شیخ البانی اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرا اس بات پر مزید یقین ہوتا گیا، اور اس پر جو اس علم شریف میں یعنی اس اصول حدیث کے علم میں جو مشغول ہیں ان میں سے چند لوگ اس پر کیا ہوئے متنبع ہوئے، چند لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابن اسحاق کو کیا ہوتا رہا ہے، وہ احادیث کے اندر وہم ہوتا رہا ہے۔ آگے شیخ البانی کہتے ہیں وَإِنَّا مِمَّا يُؤَكِّدُ لَكَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، کہتے ہیں بے شک وہ چیز جو پختہ کرے گی تیرے لیے اس حقیقت کو اس حدیث میں، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر شیخ ابو اسحاق کو وہ اضطراب ہوا ہے، ابو اسحاق نے اس میں خطا کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ تیرے لیے جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ تیرے لیے اس بات کی کیا کرے گی، تائید کرے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ بات یہ کہ ان تشہد ابن مسعود الذی تلقى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرۃ وکف بین کفیہ وقد جاء من طرق كثيرة عنه ليس في شيء ذکر التورق في التشهد الاوسط ولا النهود حين يفرغ منه، کہتے ہیں کہ بے شک کہ وہ یہ ہے کہ بے شک اب عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے جو لیا ہے وہ کثیر طرق سے آیا ہے، یعنی وہ جو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تشہد سیکھا تھا وہ کثیر سندوں کے ساتھ عبداللہ بن مسعود سے ہمارے تک آیا ہے، لیکن اس کے اندر درمیان تشہد میں تورق کا ذکر نہیں ہے، اور درمیان تشہد میں تشہد کے پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ آگے شیخ البانی کہتے ہیں وقت ساقل کثیر الطیب منہا الطبرانی فی معجم الکبیر وبعد وفی صحیحین وغیرہما وہو مخرج فی ارواء الغلیل و صحیح ابی داود، کہتے ہیں تحقیق ان میں سے جو کثیر ہے، جو کثیر سندیں ہیں، کثیر احادیث ہیں، وہ طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض صحیحین میں بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کتابوں میں بھی ہیں، اور وہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ وہ ارواء الغلیل اور سیب داود کے اندر، یعنی جو ارواء الغلیل شیخ البانی کی کتاب ہے اور سیب داود جو شیخ البانی نے ابو داود کی صحیح اور ضعیف قسمیں کی ہیں دو، کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ روایات میں نے کیا کی ہیں، نقل کی ہیں۔ بل ان فی بعضها ما ینافی النہود المذکورہ وہو قولہ فی روایت شقیق عن ابن مسعود فی آخر تشہد مرفوعا، کہتے ہیں بلکہ ان میں سے فی بعضها ان میں سے بعض جو روایات ہیں وہ مذکورہ نہود، مذکورہ کھڑے ہونے کی نفی کرتے ہیں، یعنی شیخ البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبداللہ بن مسعود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر تشہد کے بارے میں روایات ہمارے پاس آئی ہیں، تشہد کے بارے میں ان میں سے بعض روایات وہ ہیں کہ جو اس مذکورہ یعنی ابو اسحاق کی حدیث کے اندر جو پہلے تشہد کو عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس مذکورہ نہود، اس مذکورہ کھڑے ہونے کے ذکر کی وہ کیا کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ شقیق کی روایت ہے جو ابن مسعود سے روایت ہے، جو وہ شقیق کی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے آخری تشہد کے بارے میں جو مرفوعاً ہے، وہ کیا ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہے ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو بہ، کہتے وہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا تھا، یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، کہتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری ٹکڑے میں ارشاد فرمایا تھا کہ پھر جب تم تشہد پڑھ لو تو پھر تم میں سے تم میں سے ہر ایک کو دعا کا اختیار ہے کہ جو اس کو دعا اچھی لگتی ہے وہ دعا کیا کرے، مانگے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق ہے، یعنی سے بخاری مسلم میں بھی ہے اور صحیح ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں آپ شیخ البانی آگے کہتے ہیں
لیس ھذا خاصا بالتشہد الاخیر کما یظن بعض، کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر دعا کا جو ذکر ہے کہ تم میں سے ہر بندے کو کیا ہے دعا کرنے کا اختیار ہے کہ جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ کرے، کہتے ہیں کہ یہ تشہد اخیر کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے گمان کیا، بل ہوا باطلاق ہی یشمل تشہد الاول ایضا، شیخ البانی کہتے ہیں بلکہ یہ جو الفاظ ہے یا حدیث پاک ہے یہ اپنے مطلق ہونے کے ساتھ پہلے تشہد کو بھی کیا ہے شامل ہے، بل ان ھذا قد جاء صریحا فی روایت ابی اسحاق عن الاسود بن یزید والد عبد الرحمن شیخ ابن اسحاق عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ، کہتے ہیں بلکہ یہ جو ابو اسحاق سے بھی صراحتاً یہ بات آئی ہے، یعنی یہ جو بات کہتے ہیں شیخ البانی کہتے ہیں یہ جو بات میں نے بھی کی ہے کہ یہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تشہد پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا تمہیں اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگ لو۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ ابو اسحاق نے اسود بن یزید سے بھی روایت کی ہیں کہ جو عبد الرحمن جو ابن اسحاق کے شیخ ہیں ان کے والد ہیں، کہتے ہیں ان سے بھی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ الفاظ موجود ہیں عبداللہ بن مسعود کے اذا جلستم فی کل رکعتین، کہ جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو فقولوا التحیات للہ، تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ خود یہاں یہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے کہ جب تم 2 رکعتوں میں بیٹھو تو التحیات للہ والصلوات یہ پورا عبد و رسول تک پڑھو، پھر آگے جو الفاظ ثم یتخیر، آگے وہی الفاظ ثم یتخیر احدکم من الدعاء اعجب الیہ فیدعو بہ، کہتے ہیں کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابو اسحاق نے جس سند سے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے اس میں کہتے ہیں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو تو تحیات پڑھو، پھر جو دعا تمہیں اچھی لگے وہ تم کیا کرو مانگ لو۔ اساتذہ کا خلاصہ کلام یہ ہے، یہاں یہ ابھی بات آگے تک جا رہی ہے، بس یہاں آگے شیخ البانی پھر تورک کے بارے میں شروع ہو جائیں گے آگے، لیکن میں یہاں تک آپ کو خلاصہ یہاں اس پوری عبارات کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر جو تورک اور تشہد کا تورک اور پہلے تشہد کے اندر جو تورک کا ذکر ہے اور اسی طرح پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ ابو اسحاق کا اضطراب ہے، اور انہوں نے اضطراب پر جو دلیل دی وہ کہتے ہیں اضطراب پر پہلی دلیل یہ ہے کہ جو ابو اسحاق کے دیگر شاگرد ہیں انہوں نے ابو اسحاق سے جب اس روایت کو نقل کیا تو انہوں نے یہ جو ابو اسحاق کا درمیانی تشہد میں تورک اور درمیانی تشہد میں درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ ان 4 راویوں نے نہیں کیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ ایک پہلی دلیل ہے۔ اس کے بعد شیخ البانی نے کہا کہ بھئی اس کی جو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح یہ جو ایک تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، دوسرا وہ کہتے ہیں ابو اسحاق وہ جو ہیں وہ ہر چند کے ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جب اکیلے کوئی روایت بیان کرتے ہیں، اکیلے ایسی روایت بیان کریں جس میں وہ ثقہ راویوں کی یا اوثق راویوں کی مخالفت کر رہے ہوں تو کہتے ہیں اس وقت ان کی بیان کردہ الفاظ میں یا ان کی بیان کردہ سند کے اندر نکارت پائی جاتی ہے۔ اب شیخ البانی کہتے ہیں اس کے بعد جو تیسری شیخ البانی نے بات کی، شیخ البانی کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ جو عبداللہ بن مسعود ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کے بارے میں احادیث مروی ہیں، بالخصوص وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے تشہد سکھائی تھی، تو اس کہتے ہیں اس تشہد کے اندر نہ تو درمیانے تشہد میں تورک کا ذکر ہے اور نہ ہی درمیانے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، بلکہ وہ حدیث مطلقاً تشہد کے بارے میں ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں، چوتھا وہ کہتے ہیں شیخ البانی کہتے ہیں خود عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ابو اسحاق نے روایت نقل کی ہے دیگر اپنے شاگردوں سے نقل کرتے، دیگر اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کی سند سے انہوں نے روایت نقل کی ہے، اور کہتے ہیں وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جلستم فی کل رکعتین، کہ جب تم 2 رکعتوں میں بیٹھو تو التحیات پڑھو اور اس کے بعد تم جو چاہے دعا اللہ سے مانگو جو تمہیں پسند ہو۔ اب شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ
وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں، کیونکہ میرا موضوع تو صرف ابھی تورک کے بارے میں نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی تو صرف میرا موضوع جو ہے وہ کیا نام ہے پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے اس پر ہے۔ تو شیخ البانی کہتے نہیں ہے نہیں پڑھ سکتے، تو ابھی میں وہ موقف شیخ البانی کا بیان کروں۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ابو اسحاق کی خود روایت عبداللہ بن مسعود سے موجود ہے، اور وہاں یہ عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلستم فی کل رکعتین، کہ جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو تو التحیات پڑھو، ثم یتخیر احدکم من الدعاء، پھر تم میں سے ہر ایک کو دعا کرنے کا کیا ہے اختیار ہے کہ جو چاہے وہ دعا کرے۔ اب شیخ البانی کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی کیا ہے ہر 2 رکعت کا ذکر ہے کہ ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھے اور 2 رکعت کے بعد وہ کیا کرے دعا مانگے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایات بھی بتاتی ہیں کہ وہ جو ابن خزیمہ کی روایت جو میں نے متن میں جس کی شیخ البانی نے جس کا ذوف بیان کیا، اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت جس کا شیخ البانی نے یعنی وہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی تھی اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی تھی، شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے ساری تقریر کی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو روایت بیان کرنے میں ابو اسحاق کو کیا ہوا اضطراب ہوا ہے، ابو اسحاق کو اس میں غلطی ہوئی ہے، ابو اسحاق کو اس میں خطا ہوئی ہے۔ تو اس بنا پر شیخ ناصر البانی نے اس روایت کو منکر کہا اور اس روایت کو ضعیف کہا۔ تو حضرات ذکر یہ بھی ایک روایت تھی جو یہ بتاتی تھی کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہیں مانگ سکتے، اور جبکہ شیخ ناصر البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی کیا ہے ضعیف ہے، اور شیخ ناصر البانی کا یہ موقف تھا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے شیخ ناصر البانی نے اس روایت کے ذوف کی طرف اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر کیا کیا اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرات ذکر شیخ ناصر البانی نے اسی روایت کا جو ذوف ہے وہ آگے چل کے ایک اور نمبرنگ کے ساتھ اگلی جلد کے اندر بھی شیخ ناصر البانی نے اس کو اسی روایت کا ذوف بیان کیا ہے۔ میں اس کو دیکھوں گا، دیکھنے کے بعد دیکھا ہوا میں نے، میں اس میں سے جو بات ضروری باتیں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ حضرات ذکر یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہر چند کی یہ باتیں آپ کے لیے بے انتہا مشکل ہے،